اللهم عجل لوليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. جی خیران عزیز، ابھی تک ہم نے واجبات نماز میں جو رکن تھے ان کے حوالے سے گفتگو کی. اب ہم غیر رکن جو واجبات نماز میں سے جو چیزیں غیر رکن ہیں ان کے حوالے سے اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے. ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قرت ہے. یعنی قرت سے مراد یہ ہے کہ سورہ حمد اور دوسری ایک سورت کا پڑھنا پہلی اور دوسری رکعت میں، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع کا پڑھنا. اسی طریقے سے تیسری اور چوتھی رکعت کی قرت کو آہستہ پڑھے، لیکن پہلی اور دوسری رکعت یعنی ظہر و عصر میں جو ہے مرد اور خواتین دونوں کے لیے لازم ہے کہ آہستہ قرت کرے. مغرب، عشاء اور صبح میں مرد تھوڑی سی بلند آواز میں پڑھے، لیکن عورت اگر کوئی نامحرم موجود ہو تو آہستہ پڑھے، لیکن اگر کوئی نامحرم نہ ہو تو تھوڑی سی بلند آواز میں بھی پڑھ سکتی ہے. اب جہاں نماز بلند آواز سے پڑھنا تھی وہاں آہستہ آواز میں پڑھے، یا جہاں آہستہ آواز میں پڑھنا تھی اگر وہاں بلند آواز میں پڑھے تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن یہ کہ اگر اس مسئلے کو نہ جانتا ہو، یا یہ کہ سہون بھول کے اگر ہو جائے مثلا اس طریقے سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو پھر یہ کہ نماز صحیح ہے، غلط نہیں ہے، باطل نہیں ہوگی. اگر نماز کے دوران معلوم ہو کہ غلطی سے جہاں بلند آواز سے پڑھنا تھی وہاں آہستہ آواز میں پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہا ہے تو، اور جہاں یا یہ کہ جہاں آہستہ آواز سے پڑھنا تھی وہاں بلند آواز میں پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، تو لازم نہیں ہے کہ جتنا حصہ پڑھ چکا ہے اس کو تکرار کرے، دوبارہ نئے سرے سے پڑھے. اسی طریقے سے قرت کے حوالے سے انسان کو نماز میں کے اندر یعنی جو ہے وہ یعنی درست قرت سے پڑھنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے تاکہ اس کے مخارج غلط نہ ہوں اور غلط نہ پڑھے. اب اگر انسان مثلا یہ کہ ایک لفظ کو، ایک تلفظ کو صحیح سمجھتا تھا، ٹھیک ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ میرا تلفظ غلط تھا اور میں نے وہاں پہ مثلا یہ کہ جو میں یہ لفظ یوں ادا کرتا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مثلا جو پہلے وہ نمازیں پڑھتا رہا غلط تلفظ کے ساتھ اس کو دوبارہ پڑھنا یا ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا، اس کی قضا بجا لانا، یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں نماز پڑھنے والا پہلی اور دوسری رکعت میں صرف سورہ حمد پر اکتفا کر سکتا ہے اور دوسری صورت کو جو ہے اومٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی دوسری سورہ کو. اگر تو نماز کا وقت بہت زیادہ تنگ ہو تو پھر یہ کہ واجب کتنا ہے، سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے، دوسری صورت کو اومٹ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ جہاں جان یا مال وغیرہ کا خطرہ ہے تو وہاں پہ بھی وہ صرف سورہ حمد پر اکتفا کریں. اسی طریقے سے اگر وقت آپ کے پاس تنگ ہے، مثلا یہ کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو تسبیحات اربع کو بھی آپ 3 دفعہ کی بجائے صرف 1 دفعہ پڑھیں گے. قرت کے بعد اب ہم چلتے ہیں ذکر کی طرف. رکوع و سجود میں جو ہے ذکر واجب ہے، یعنی جیسے جو ہے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں یا سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ ذکر کرنا رکوع میں یا سجود میں، رکوع اور سجود کا ذکر واجب ہے. ذکر کے بعد جو ہے تشہد کی طرف آتے ہیں. تشہد بھی غیر رکن ہے اور جو ہے نماز کی دوسری رکعت میں اور آخری رکعت میں، یعنی نماز پڑھنے والے پر لازم ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جائے اور اپنے بدن کے ساکن ہو جانے کے بعد تشہد کا ذکر ادا کرے. اور تشہد کے بعد سلام ہے، یعنی
ہر نماز کے بعد جب آپ آخری رکعت میں ہوں، 2 رکعتی نماز ہو تو بھی آخری رکعت میں جب آپ 2 سجدے ادا کر چکے ظاہر ہے اور تشہد بیٹھ کے پڑھ چکے تو اس کے بعد آپ سلام ادا کریں گے اور اپنی نماز کو تمام کریں گے۔ اسی طریقے سے 4 رکعتی نماز میں چوتھی رکعت میں جب آپ تشہد ادا کر چکیں گے اور تو پھر سلام پڑھیں گے اور نماز کو تمام کریں گے۔ نماز کے حوالے سے جو غیر رکن مزید چیزیں ہیں اس میں موالات ہے اور قنوت ہے۔ موالات یعنی یہ کہ وہی پے در پے اور تسلسل کے ساتھ نماز کے افعال کو انجام دیا جائے۔ اگر نماز کے افعال کے درمیان اتنا فاصلہ کوئی ڈالے کہ دیکھنے والے کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ رکوع و سجود کو طول دینا یا یہ کہ قرت کے درمیان بڑی صورتوں کا پڑھنا، اس سے نماز کے موالات میں کوئی نقص وارد نہیں ہوتا یا موالات نہیں ٹوٹتا۔ جو اس کے بعد موالات کے بعد ایک اور چیز جو غیر رکن ہے وہ قنوت ہے، مستحب بھی ہے۔ قنوت مستحب ہے۔ نماز کی دوسری رکعت میں جب آپ حمد پڑھتے ہیں، دوسرا سورہ پڑھتے ہیں تو رکوع سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اپنے چہرے کے سامنے کرتے ہیں اور قنوت جو ہے اس کی حالت میں مثلا دعا پڑھتے ہیں یا ذکر پڑھتے ہیں جس کو قنوت کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ مستحب ہیں اور ذکر ہوئی ہیں، اور جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں، بہت زیادہ بعض روایات کے اندر ہوا ہے کہ آخر الزمان میں، یعنی یہ کہ زمانہ غیبت امام زمان میں ایک منتظر اس کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کرے قنوت کے درمیان۔